السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، یہ ایک حقیقت ہے یا ویسے ہی ایک فضول بات مشہور ہوئی کی گئی ہے؟ الجواب، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اہل سنت والجماعت کی معتبر چند کتب کے حوالے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد شیعہ لوگوں کے چند کتب کے حوالے دوں گا۔ یہ ہمارے سامنے اس وقت کتاب نسب قریش مصعب بن عبداللہ زبیری کی ہے، جو تیسری صدی کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر تحت ولد علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کے اولاد کے تحت اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی بڑی بیٹی زینب بنت علی، زینب کبریٰ، ان سے حضرت عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب کی اولاد پیدا ہوئی، اور ام کلثوم کبریٰ، ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پیدا ہوئی، اور دونوں کی والدہ فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سید ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 17 ہجری کو ہوئی، تو آپ کی دو اولاد ان سے تھیں، اس سے ایک سیدہ رقیہ اور ایک حضرت زید۔ تو دوسرا حوالہ ہے کتاب المحبر کا، محمد بن حبیب بن امیہ بن عامر ہاشمی بغدادی کا، یہ بھی تیسری صدی میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب المحبر حضرت علی بن ابی طالب کے دامادوں کے حوالے سے انہوں نے درج کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کا داماد شمار کیا ہے کہ ان کے نکاح میں سید ام کلثوم بنت علی تھیں، اور پھر سید ام کلثوم بنت علی حضرت عمر بن خطاب کی وفات کے بعد عون کے دوسرا ان کے ساتھ نکاح ہوا، عون بن جعفر بن ابی طالب۔ پھر عون کے بعد محمد بن جعفر بن ابی طالب سے نکاح ہوا، پھر عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، یعنی یہ تینوں بھائی جو ہیں یکے بعد دیگر ان کی نکاحوں میں سید ام کلثوم آتی رہیں۔ تو یہ چار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد صرف حضرت ام کلثوم کی وجہ سے بنے۔ اسی کتاب کے کتاب المحبر صفحہ 56 پر، اور دوسرے چھاپے میں کتاب المحبر صفحہ 437 پر یہ ساری بات تفصیل سے موجود ہے۔ تیسری کتاب اہل سنت والجماعت کی المعارف لابن قتیبہ دینوری، صفحہ 92، طبع مصر، بنات علی المرتضیٰ کے تحت، اور اسی کتاب کے صفحہ 76 پر اور صفحہ 80 پر اولاد عمر بن خطاب کے تحت بھی سید ام کلثوم کے نکاح کا ذکر ہے حضرت عمر بن خطاب سے۔ چوتھی کتاب ہے انساب الاشراف، علامہ بلازری کی، احمد بن یحییٰ بلازری، یہ بھی تیسری صدی میں فوت ہوئے ہیں، جلد اول صفحہ 428، مطبوعہ مصر۔ پانچویں کتاب ہے کتاب الثقات لابن حبان، جلد دوم صفحہ 144، بنات رسول کے تحت انہوں نے بھی تفصیل نقل فرمائی، اور اس میں سید ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کیا۔ چھٹی کتاب ہے جمہرۃ انساب العرب لابن حزم، ابن حزم کی کتاب ہے، صفحہ 37 اور 38 پر اولاد علی کے تحت اس پہ تفصیل موجود ہے۔ یہ چند حوالہ جات اہل سنت والجماعت کی کتب کی ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں تمام مسالک متفق ہیں، دنیا میں کسی مسلک کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ کے اصول اربعہ اور ان کی دیگر معتبر کتب کے اندر بھی اس کے تفصیلی حوالہ جات موجود ہیں۔ میں چند ایک کتابوں کے نام اور ان کے حالات پڑھ دیتا ہوں۔ ان کے باب نمبر 1 فروع کافی، جلد ثانی، کتاب النکاح، باب تزویج ام کلثوم۔ اس کے تحت حضرت عمر کا نکاح حضرت ام کلثوم کے ساتھ صاحب فروع کافی نے نقل کیا۔
دوسرا حوالہ بھی فروع کافی ہے، جلد ثانی، کتاب النکاح، باب تزویج ام کلثوم، روایت دیگر۔ دوسری روایت اسی باب میں پھر موجود ہے۔ فروع کافی جلد ثانی، باب المتوفی عنہا زوجہا، اس کے تحت بھی یہ روایت موجود ہے۔ فروع کافی جلد ثانی، باب المتوفی عنہا زوجہا المدخول بہا این تعتد، عدت کے حوالے سے متوفی عنہا زوجہا کی، اس کے تحت بھی فروع کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو 4 روایتیں صرف فروع کافی میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نکاح حضرت سیدہ ام کلثوم سے ثابت ہے۔ دوسری کتاب الاستبصار، جلد 3، ابواب العدہ، اس میں بھی روایت موجود ہے۔ پھر اسی الاستبصار جلد نمبر 3 ابواب العدہ میں دوسری روایت بھی موجود ہے۔ نمبر 3 کتاب تہذیب الاحکام، یہ بھی شیعہ کی اصول اربعہ میں سے ہیں۔ شیعہ کی 4 بڑی معتبر کتابیں ہیں، ان میں سے پہلی اصول کافی ہے، اور دوسری الاستبصار، اور تیسری تہذیب الاحکام، اور چوتھی من لا یحضرہ الفقیہ۔ تو یہ تہذیب الاحکام کتاب الطلاق، باب عدت النساء، اس کے تحت سیدہ ام کلثوم کا نکاح تفصیلاً موجود ہے، اور عدت کا حوالہ بھی۔ تہذیب الاحکام کتاب الطلاق، باب عدت النساء، دوسری روایت اسی کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے تہذیب الاحکام آخری جلد کتاب المیراث کے تحت بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو شیعہ حضرات، شیعہ لوگوں کی تمام کتب کے حوالے سے جو بڑی معتبر کتب سمجھی جاتی ہیں، ان میں یہ تفصیل موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ ام کلثوم سے ہوا، اور اس نکاح کی تفصیلات ساری شیعہ اور سنی دونوں کتب میں موجود ہے۔ بلکہ تہذیب الاحکام میں تو یہ الفاظ بھی صاف ہیں کہ ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتی ام کلثوم فانطلق بها الی بیتہ، الاستبصار جلد نمبر 3 باب العدہ، صفحہ 185، طبع لکھنؤ، کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات پا گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ام کلثوم کے ہاں، اور ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، عدت کے لیے اپنے گھر تشریف لے کر گئے۔ اسی طریقے سے اصول فروع کافی، اس کے اندر بھی عبارت ہے عدت کی، کہ عدت کے اندر دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ آخر میں ایک واقعہ دلچسپ حوالے سے، شیعہ حضرات کے معروف محقق علامہ حلی 7ویں صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ فقہ جعفری کا ایک متن شرائع الاسلام کے نام سے لکھا تھا۔ اس کتاب کے کتاب النکاح اور لواحق العقد میں، کتاب النکاح کے تحت لواحق العقد میں لکھا ہے وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَبْدِ، یعنی آزاد عورت کا غلام مرد کے ساتھ نکاح کرنا، اور عربی عورت کا عجمی مرد کے ساتھ نکاح کرنا، اور ہاشمی عورت کا غیر ہاشمی مرد کے ساتھ نکاح کرنا یجوزو، جائز ہے، درست ہے۔ معروف شیعہ بزرگ شیخ زین الدین احمد عاملی 994 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا۔ انہوں نے متن کی شرح مسالک الافہام نام سے لکھی، جس میں حضرت ام کلثوم بنت علی کے حضرت عمر کے نکاح کو مسئلہ مذکورہ کی تائید و تصدیق کے لیے پیش کیا۔ اصل عبارت ملاحظہ فرمائیں، وزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ عثمانہ وزوج ابنتہ زینبہ بأبی العاص بن ربیع ولیس من بنی ہاشم وکذالک زوج علی ابنتہ ام کلثوم من عمرہ وتزوج عبداللہ بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسین وتزوج مصعب بن الزبیر اختها سکینۃ وکلهم من غیر بنی ہاشم۔ یہ مسالک الافہام شرائع الاسلام، کتاب النکاح، باب لواحق العقد، جلد اول، طبع ایران، سن طباعت ہے 1473 ہجری۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا تھا، اور اپنی دختر، اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کر دیا، حالانکہ یہ دونوں بنی ہاشم میں سے نہیں تھے، بنو امیہ میں سے تھے،
اسی طرح حضرت علی نے اپنی دختر اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب سے کر دیا تھا، اور عبداللہ ابن عامر بن عثمان کے ساتھ فاطمہ بنت حسین کی شادی ہوئی، اور ان کی بہن سکینہ بنت حسین کی شادی مصعب بن زبیر سے ہوئی۔ بنی ہاشم کے یہ سب رشتے غیر بنی ہاشم کے ساتھ ہوئے اور خانہ آبادیاں ہوئیں۔ یہ 5 عدد رشتے یہاں بطور فقہی استدلال کے ذکر کیے ہیں۔ ان میں ایک رشتہ سیدہ ام کلثوم بنت علی کا بھی ہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نسبت سے حضرت فاروق اعظم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ٹھہرے، اور حضرت علی المرتضیٰ ان کے سسر ٹھہرے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا حضرت عمر کی ساس ٹھہریں۔ سیدنا حسن و حسین حضرت عمر فاروق کے برادر نسبتی ٹھہرے، اور حضرت عمر حسنین کریمین کے بہنوئی ٹھہرے، اور زینب جو بڑی بیٹی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کی، وہ حضرت عمر کی سالی ٹھہریں، اور زید حضرت عمر کا بیٹا اور رقیہ حضرت عمر کی بیٹی دونوں حضرت علی کے نواسے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین اور امام محمد بن حنفیہ کے لیے زید اور رقیہ بھانجے ٹھہرے۔ تو یہ نسبتیں ہیں۔ اللہ رب العزت حضرات اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حیا نصیب فرمائے، اور اللہ کے رسول کے تمام بیٹیوں کو مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی آل اولاد کا احترام نصیب فرمائے۔ یہ حوالہ جات بھیج رہا ہوں تو اپنے ایمان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس رشتے کو بھی ماننا ضروری ہے، ورنہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھرانے کے ساتھ یہ بے وفائی کے ساتھ ساتھ گستاخی بھی ہوگی۔ جو لوگ اس رشتے کو نہیں مانتے وہ گستاخ علی بھی ہیں، اور گستاخ عمر بھی ہیں، اور گستاخ نبی بھی ہیں۔ اللہ ہماری ان گستاخوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ ام کلثوم کے حوالے سے ایک واقعہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین صفحہ 242 پر لکھا ہے، باب ما جاء فی حق المرأة، اس کے تحت کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اپنی گھر والی کی شکایت کرنے آیا تھا۔ ان رجلا جاء الى عمر یشکو الیہ زوجتہ، اپنے گھر والوں کی شکایت کے لیے آیا۔ فلما بلغ بابہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو گھر سے کچھ آواز آ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، اور ان کی زوجہ محترمہ ان سے کسی بات پر بول رہی تھیں۔ تو فقال الرجل انی اردت ان اشکو الیہ زوجتی وبہ من البلوى ما بی فرجع، تو آدمی نے دل میں کہا کہ میں تو ان کی طرف اپنی گھر والی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن یہ خود مبتلا ہے اس معاملے میں، تو وہ لوٹ گیا۔ فدعاہ عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو اس کو بلایا، فسألہ، اس سے سوال کیا، تو اس نے کہا انی اردت ان اشکو الیک زوجتی، میں ارادہ کر رکھتا تھا کہ میں آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں شکایت کروں کہ وہ مجھ سے زیادہ بولتی ہے۔ فلما سمعت من زوجتک ما سمعت رجعت، تو جب میں نے سنا آپ کے گھر والوں کے حوالے سے جو میں نے سنا تو میں لوٹ گیا۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس کو بٹھا کے سمجھانے لگے، انی اتجاوز عنہا لحقوق لہا علی، کہ میری اس زوجہ کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی وجہ سے میں اس کی کڑوی میٹھی ہر بات برداشت کرتا ہوں۔ اولها ستر بینی و بین النار فیسکن بها قلبی عن الحرام، کہ یہ میرے اور جہنم کے درمیان پردہ ہے، آڑ بنی ہوئی ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا ہوا ہے، یعنی میں زنا سے بچا ہوا ہوں۔ وثانی انہا خازنۃ لی، اور دوسرا اس کا احسان مجھ پر یہ ہے کہ یہ میرے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، اذا خرجت من منزلی وتکون حافظۃ لمالی، جب میں گھر سے نکل پڑتا ہوں تو یہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ والثالث انہا قصارۃ لی تغسل ثیابی، کہ یہ میرے کپڑے بھی دھویا کرتی ہے۔ والرابع ذئر لولدی، اور چوتھا احسان یہ ہے کہ یہ میرے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، دایا بھی ہے۔ والخامس انہا خبازۃ وطباخۃ لی، اور پانچواں احسان یہ ہے کہ یہ روٹی پکاتی ہے اور سالن پکا کے مجھے دیتی ہے۔
جب یہ احسانات گنوائے تو اس شخص کی آنکھیں کھل گئیں کہ عورت کی کتنے احسانات ہیں مرد کے اوپر۔ فقال الرجل ان لی مثل ما لک، تو آدمی کہنے لگے کہ یہ احسانات تو میری بیوی کی مجھ پر بھی ہیں۔ فما تجاوزت عنہا فاتجاوز، تو آپ نے اپنی بیوی سے درگزر کیا ہے اور اس کی بات برداشت کی ہے تو میں بھی درگزر کرتا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخی واقعہ بھی اس اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ نکاح کی مجالس میں عام طور پر علماء اکرام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس میں بڑی عبرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے تھے، صحیح بخاری شریف کتاب النکاح میں واقعہ موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت پوچھی کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر نصیحت فرمائی لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے تیسری بار نصیحت پوچھی تو آپ فرمایا لا تغضب، تیسری بار بھی یہی نصیحت کہ جب غصہ نہیں ہوگا یا غصہ کو برداشت کریں گے تو اس وقت حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تسلی کے لیے شیعہ کی ایک معتبر کتاب منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی، اس کا پرنٹ بھی مل گیا تھا تو وہ پرنٹ بھی بھیج رہا ہوں ٹائٹل سمیت۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد نافع صاحب محمدی شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب سیرت سیدنا علی المرتضیٰ، یہ ہر سنی کو پڑھنی چاہیے۔ حضرت نے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت نقل فرمائی اور ان کے اور اہل خانہ کی بہت تفصیل نقل فرمائی ہے۔ میں اس کا بھی دوسرا پرنٹ بھیج رہا ہوں، اس کو بھی دیکھ لیا جائے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔